نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 111۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سورہ توبہ مدنی سورت ہے۔ جب مدنی اور مکی صورتوں کی تقسیم پر ہم نے بات کی تھی تو اس بات کی وضاحت وہاں ہوئی تھی کہ جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ایک صورت میں آیات کی اکثریت، میجورٹی آف آیاز اگر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوتی ہیں تو وہ صورت مدنی کہلانے لگتی ہے، اور کسی صورت میں اکثریت آیات کی اگر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوتی ہیں تو وہ صورت مکی کہلاتی ہے۔ سورہ توبہ مدنی صورت ہے، لیکن اس آیت کے بارے میں آیت 111، اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت مکی ہے، اور یہ بیعت عقبہ کے موقع پر نازل ہوئی، یہ والی آیت بھی اور اس کے بعد والی آیت نمبر 112 بھی۔ ان دونوں آیات کے بارے میں مفسرین میں سے اکثریت کا خیال ہے کہ یہ مکی آیات ہیں، بیعت عقبہ کے موقع پر نازل ہوئیں، جب 70 مرد اور 2 عورتیں مدینے سے مکے آئے۔ یہ لوگ مکے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مکے میں تھے، ابھی ہجرت واقع نہ ہوئی تھی، اور مدینے سے مکے آ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔ یہ آیت سن کر لوگوں نے کہا ہم اس معاملے پر تیار ہیں، یعنی کہ ہم یہ بیع، یہ تجارت آپ سے کرنے پر تیار ہیں۔ ہم آپ کی حفاظت اپنی عورتوں اور بچوں کی طرح کریں گے، اور آپ کے مقابلے پر اگر دنیا کے کالے گورے جمع ہو جائیں تو ہم سب کا مقابلہ کریں گے۔ تو ان کو خوشخبری سنائی گئی کہ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، تو تم خوشیاں مناؤ اس بیعت پر، اس تجارت پر جو تم نے کر لی ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو کہ کسی کو حاصل ہو جائے۔ اس آیت میں کچھ تجارت کا ذکر آ رہا ہے۔ ان اللہ اشتری، اشترا یہ لفظ ہم پڑھتے چلے آئے ہیں، اکثر یہ منفی معنوں میں آیا، یعنی کہ کہا گیا کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اے لوگو تم میری آیات حقیر قیمت کے بدلے مت بیچ دو۔ تو اشترا یشتری لفظ خریدنے بیچنے کے معنوں میں آتا ہے، بارٹر کر لینا، اور پھر یہ لفظ تجارت کے معنوں میں آنے لگ گیا، ٹریڈ۔ جو یہ لفظ ہے تجارت یا خریدنا بیچنا، یہ لفظ انسانوں کی اکثریت کے لیے بڑی کشش رکھتا ہے، اپنے اندر بڑی اٹریکشن رکھتا ہے۔ خریدنے بیچنے کے ساتھ، تجارت کے لفظ کے ساتھ انسان کے دماغ میں نفع کا خیال آ جاتا ہے، فائدے کا خیال آ جاتا ہے، اور طلب پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی کوئی ایسی تجارت کریں، کوئی ایسی ٹریڈ کریں، کوئی بزنس، کوئی کاروبار ایسا کریں جس میں کہ ہمیں نفع ہو، ہمیں فائدہ ہو۔ تجارت کی ہم ڈائنامکس دیکھتے ہیں، کیا اس کی ڈائنامکس ہیں، کیسے تجارت کی جاتی ہے۔
سمپل چیز یہ ہے، بالکل ہم اگر اس کو سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں، تجارت میں 2 پارٹیز ہوتی ہیں، 2 فریق ہوتے ہیں، دونوں سوچ سمجھ کر ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے ہیں، کوئی بارگین کرتے ہیں، دونوں اپنا نفع چاہتے ہیں۔ جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ مارکیٹ کا جائزہ لیتا ہے، مارکیٹ کا سروے کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا مال میکسیمم پروفٹ پر، سب سے زیادہ منافع پر میرا مال کون خریدے گا۔ عقل مند بیچنے والا تو ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ہر چلتے پھرتے کے ہاتھ پر تو اپنی چیز نہیں رکھ دیتا، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کس کو دوں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ اپنا سامان بیچنے کا فیصلہ کرنا بڑا اہم فیصلہ ہوتا ہے، کس کے ہاتھ اس کو بیچا جائے۔ ہم اپنے گھروں سے کوئی پرانی چیزیں بھی نکالتے ہیں، کوئی پرانی مشین یا کوئی پرانا فرنیچر ہم کسی آتے جاتے کے ہاتھ نہیں بیچ دیتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اخبار کے اندر اتنے سارے ایڈز آتے ہیں سیل کے، فور سیل، اور جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ کئی لوگوں کو دیکھتا ہے، چھان پٹک کرتا ہے، چھان بین کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ کون سب سے زیادہ مجھے فائدہ دے گا، کس کے ہاتھ میں بیچوں، اس کے ہاتھ وہ بیچ دیتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھیں کہ دنیا میں تجارت ہو رہی ہے، دنیا میں بیچنے والا کون؟ دنیا میں بیچنے والا انسان، اس کی بات یہاں کی جا رہی ہے اس آیت میں۔ اس انسان کے ٹوٹل ایسٹس، جو کچھ اس کے پاس مال و متاع ہے، اس کو یہاں قرآن نے 2 الفاظ میں بیان فرما دیا، انفسہم و اموالہم، ان کی جانیں اور ان کے مال، تمام ایسٹس کو ان 2 الفاظ میں بیان کر دیا۔ جو بھی انسان بیچتا ہے، اپنی محنت اگر بیچتا ہے تو محنت کے اندر تو جان بھی لگتی ہے اور وقت بھی صرف ہوتا ہے، کوئی ایفرٹ ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی ہنر اس کے پاس ہے، جو بھی اس نے بیچا تو بیچنے میں جان اور مال دونوں ہی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اب انسان اپنا مال اور اپنی جان یہ لے کر دنیا کے بازار میں نکلا اور اس نے چاہا کہ میں اپنے ایسٹس بیچوں، ٹیلنٹ، اپنا ہنر، میں کس کے ہاتھ فروخت کروں، اپنا پیسہ، میں کس چیز کے لیے میں اپنا پیسہ خرچ کروں کہ مجھے بہت زیادہ منافع حاصل ہو۔ اب یہ جو بیچنے والا انسان ہے، الانسان، ان کو ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ کس کے ہاتھ پر انہوں نے اپنی جان اور اپنا مال بیچا، اس کے حساب سے انسانوں کی 3 کیٹیگریز ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ کچھ بے وقوف ہیں اور کچھ عقل مند ہیں، کچھ نے نفع کا سودا نہیں کیا ہوتا، کچھ نے نفع کا سودا کر لیا ہوتا ہے۔ کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں جنہوں نے بہت دیکھ بھال نہیں کری مارکیٹ کی، سروے نہیں کیا، بڑا سستا اپنے آپ کو بیچا۔ اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑا دیکھ بھال کر اپنی جان کا اور اپنے مال کا سودا کرتے ہیں، بڑے ہی سوچنے سمجھنے والے لوگ، بڑے ہی عقل مند لوگ، فار سائٹڈ لوگ۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ میکسیمم پروفٹ پر اپنا سودا کرتے ہیں۔ تو اب بیچنے والے کے حساب سے ہم انسانوں کی 3 قسمیں، 3 کیٹیگریز دیکھتے ہیں۔ ایک انسانوں کی کیٹیگری وہ ہے جو دنیا کے بازار میں نکلے، اپنی جان اپنا مال لے کر، مارکیٹ کو انہوں نے سروے کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے آپ کو یا میں اپنے آپ کو دوسرے انسانوں کے ہاتھ بیچ دیتا ہوں، اپنے ہی جیسے انسانوں کے ہاتھوں وہ اپنا سودا کر لیتا ہے۔ جیسے ہم نے بات کی کہ سودا کرنے میں کچھ نہ کچھ نفع تو ملتا ہے، جب انسان کوئی چیز بیچتا ہے کچھ نہ کچھ تو اس کے ہاتھ میں آتا ہی ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ تو اس کو ہوتا ہی ہے۔ تو یہ وہ انسان جس نے کہ اپنے آپ کو دوسرے انسانوں کے ہاتھوں بیچ دیا، اسے کچھ نہ کچھ نفع ملے گا، یقیناً خالی ہاتھ نہیں رہے گا۔ قیمت کے طور پہ، ریٹرن کے طور پہ اس کو ہو سکتا ہے کہ دوسرے انسانوں کی محبت حاصل ہو جائے۔ جب انسان اپنے آپ کو دوسرے انسانوں کے ہاتھ بیچتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو انسانوں کی محبت ملے، ہو سکتا ہے اس کو دوسرے انسانوں کی رضا ملے، ان کی اپروول حاصل ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا والوں میں شہرت مل جائے، اس کو مشہور ہو جائے، فیم، یا دنیا والوں میں اس کو عزت کا کوئی مقام مل جائے،
فیم، رسپیکٹ، لوگوں کی وفاداریاں ملیں، لوگوں کی لائلٹیز اس کو ملیں، لوگوں سے اس کو تعریف ملے، فیم اینڈ فارچون، اور ساتھ ساتھ میں تعریفیں، اپلوز ملے اس کو. اور جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ تو بزنس کا لازمی تقاضا ہے، کوئی چیز بیچیں گے اس کے بدلے کچھ نہ کچھ تو ملے گا. تب یہ جو انسانوں کی کیٹیگری ہے جو اپنے ہی جیسے انسانوں کے ہاتھ پر خود کو بیچتی ہے، اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو، اب جب انہوں نے سودا کر لیا تو وہ تو ایک بکی ہوئی چیز ہو گئے. جب چیز بک جاتی ہے تو پھر تو مالک کی مرضی کے حساب سے اس چیز کو لگانا ہوتا ہے یا نہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ کوئی ڈریس ہے، اب وہ ڈریس بک گیا، جو خریدنے والا ہے وہ اپنی مرضی سے اس میں تراش خراش کاٹ چھانٹ کرواتا ہے. تو جس نے اپنے آپ کو اپنے جیسے انسانوں کے ہاتھ پر بیچا تو جہاں اس کو کچھ ملا وہاں اسے کچھ دینا بھی تو پڑا، اس کو اپنی جان دینی پڑی. اب وہ اپنی جان کو لوگوں کی رضا کے حساب سے لگائے گا اور کھپائے گا. اب جیسا لوگ چاہیں گے ویسا اس کو بنا دیں گے. تو آخر میں وہ جو بن جاتا ہے، جو لوگوں کی رضا ہوتی ہے، جو لوگوں کی مرضی ہوتی ہے، اس جیسا وہ انسان بن جاتا ہے. اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی. جو لوگ چاہتے ہیں اس کو وہی کرنا پڑتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس نے بیچا ہے اپنے آپ کو لوگوں کے ہاتھوں، اس نے ان سے تعریف وصول کر لی ہے، اس نے ان سے شہرت لے لی ہے، عزت ان سے لی ہے، محبت لی ہے، ان کی چاہتیں، ان کا اپروول، ان کی رضا لی ہے. تو بدلے میں اس کو اپنا آپ تو دینا پڑے گا، اپنی جان تو اس کو دینی پڑے گی. تو وہ وہی محنت کرتا ہے، وہیں اپنی جان لگاتا ہے، کھپاتا ہے کہ جہاں اس سے لوگ کہتے ہیں. تو یوں سمجھیں کہ یہ انسان ایک کٹ پتلی کی مانند ہو جاتا ہے، پپٹ کی طرح ہو جاتا ہے. ایک نشانی اس سودے کی یہ ہوگی کہ آپ ایسے لوگوں کی زبان سے کہ جنہوں نے اپنا سودا اپنے جیسے انسانوں کے ہاتھ پر کیا نا، ان کی ایک پہچان کیا ہے. مثال کے طور پہ ہم اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں نے اپنا سودا، میں نے اپنی جان اور اپنا مال میں نے کس کے ہاتھ بیچا ہے، میں کیسے پہچانوں گی؟ یہ ایسے آپ پہچانیں گے کہ آپ کو ایسے لوگوں کی زبان پر اکثر و بیشتر یہ جملہ ملے گا کوئی بھی کام کرتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے، واٹ ول پیپل سے، واٹ ول پیپل تھنک. لوگ کیا سوچیں گے، وہ کیوں کہہ رہا ہے یہ؟ اس لیے کہ اس نے اپنا سودا کیا ہے لوگوں کے ہاتھوں. اس کو تو ان کی مرضی کی بہت فکر رہتی ہے، ہائی وہ کیا کہیں گے، وہ کیا سوچیں گے. اور اس کو اتنا ڈر رہتا ہے کہ ہائی کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں لوگ خفا نہ ہو جائیں. اس لیے کہ وہ بکا ہوا مال ہے، وہ تو کٹ پتلی ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، اس کی اپنی کوئی ول نہیں. وہ تو صرف وہی کرے گا جو لوگ اس سے کہیں گے کرنے کو. پپٹ کی طرح ہو گیا. اور اپنا مال بھی وہ انہی جگہوں پہ لگاتا ہے جہاں پہ لوگ راضی ہوں، جہاں لوگ اس کی تعریف کریں، جہاں اس کی شہرت ہو، جہاں لوگ دیکھیں. وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو سنانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بیچا ہے اپنے مال کو لوگوں کے لیے، لوگوں کے ہاتھ پر اس نے اپنا مال بیچا ہے. تو جس کے ہاتھ پر مال بیچا ہے اسی کو دکھانے کو تو خرچ کرے گا، اسی کو سنانے کے لیے تو خرچ کرے گا. جہاں لوگ راضی ہوں گے وہیں خرچ کرے گا، اور جہاں لوگ راضی نہیں ہوں گے وہاں وہ مال نہیں خرچ کرے گا. اور جب یہ اس نے ٹرانزیکشن کر لیا، اپنے آپ کو بیچ دیا، تو بعض دفعہ پھر حساب سے جب وہ کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس دوران اس وجہ سے اس کو بہت سے ایسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اس کو بہت مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کرتا ہے. اپنی مرضی کے خلاف بہت سے کام کرتا ہے، جبر کرتا ہے وہ اپنے آپ کے اوپر. اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو راضی کرے. آفٹر آل سودا کیا ہے اس نے لوگوں سے، لوگوں نے خریدا ہے اس کو، تو وہ تو ان کو راضی کرے گا. وہ مشکلات بھی اٹھاتے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو دوسروں کے ہاتھوں بیچا ہوتا ہے، اپنی جان پہ بہت مشکلات اٹھاتے ہیں. لیکن جب قیمت کے طور پہ، بدلے کے طور پہ لوگوں کی رضا، لوگوں کی اپروول ان کو حاصل ہو جاتی ہے، کہتے ہیں فوز عظیم یہی ہے، بڑی کامیابی ہے، ہم کامیاب ہو گئے، وی آر سکسیسفل پیپل. ان لوگوں کو ہم ایک ٹائٹل دے سکتے ہیں، یہ ہیں پیپل پلیزرز، لوگوں کو راضی کرنے والے انسان. تاریخ میں ان لوگوں کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا ہے. انسانوں کی اکثریت انہی کو اپنا رول ماڈل بناتی ہے.
اس لیے کہ انسانوں کی اکثریت 99% لوگوں نے اپنے آپ کو دوسروں کے ہاتھوں بیچا ہے. پہلے بھی بیچا، آج بھی بیچتے ہیں، آئندہ بھی. اور اکثریت لوگوں کی جب ان کو دیکھتی ہے کہ یہ ان میں سے کوئی کامیاب ہو گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو دوسرے انسانوں کے ہاتھوں بیچتے ہیں سب کامیاب ہوتے بھی نہیں. جو انہوں نے سودا کیا ہوتا ہے وہ تو اپنی جان اپنا مال سب لگا دیتے ہیں لوگوں کی رضا کے لیے، لیکن بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ اپنا وعدہ نہیں نبھاتے، دے بیک آف، وہ دھوکہ دے جاتے ہیں. آپ سب کچھ بھی لگا دیں ان کے لیے، وہ تعریف ہی نہیں کرتے. لوگ سب کچھ لگا دیتے ہیں انسانوں کے لیے، لوگوں کی رضا حاصل ہی نہیں ہوتی، عزت بھی نہیں ملتی، شہرت بھی نہیں ملتی. تو یہ جو ٹرانزیکشن ہے پیپل پلیزر والا، اپنے آپ کو انسانوں کے ہاتھوں بیچنا، یہ بڑا رسکی سودا ہے. یہ سمجھے کہ بس ایک لاٹری ہے. 1,00,000 لوگ اپنے آپ کو دوسرے انسانوں کے ہاتھ پر اگر بیچیں، ان میں سے کوئی ایک ہے جس کو کہ یہ سب چیزیں مل جائیں جس کا کہ اس نے سودا کیا ہوتا ہے. ورنہ عام طور پہ تو لوگ اکثر و بیشتر تو خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں. بہت کم کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ بدلے میں ملتی ہیں، ملتا بھی ہے تو بہت تھوڑا، اور بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ وہ سب کچھ مل جائے جس کا انہوں نے سودا کیا ہوتا ہے. تو انسانوں کی اکثریت کو تو اس بزنس میں، اس ڈیل میں دھوکہ ہی ہوتا ہے. ان سے تو فراڈ ہی ہو جاتا ہے. لوگ ان سے فراڈ کر جاتے ہیں، ان سے تو سب لے لیتے ہیں، بدلے میں کچھ نہیں دیتے، خالی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں ان کو. پھر ان کی کہانیاں ہم سنتے ہیں، ہارٹ بروکن کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے، کوئی ڈپریشن میں ہے، کوئی ٹینشن میں ہے، کسی کا دل ٹوٹ گیا ہے، کوئی اور کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو گیا، کوئی لوگوں سے شاکی ہو گیا. یہ ان کا انجام ہوتا ہے. لیکن چونکہ انسانوں کی اکثریت یہی کام کر رہی ہے، لہٰذا جو ان میں سے کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو بڑی عزت دی جاتی ہے. تاریخ ان کا نام بہت عزت سے لیتی ہے، لوگ ان کو رول ماڈل اپنا بناتے ہیں. ہم انگلش میں کہتے ہیں نا کہ نتھنگ سکسیڈس لائک سکسیس، کامیابی جیسی کوئی اور کامیابی نہیں ہوتی. تو جب یہ کامیاب ہو گئے سب ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں. ایسے لوگوں کے نام آپ کو تاریخ میں بہت ملیں گے جن کے ناموں کے آگے گریٹ لگا ہوا ہوتا ہے. آپ پڑھیں گی الیگزینڈر دا گریٹ. کیا گریٹ تھا اس کے ساتھ، کیا گریٹنس تھی اس کی کہ اس نے جن لوگوں کے ہاتھوں اس نے اتنا مال بیچا اور اپنی جان بیچی، اس کو بدلے میں وہ سب کچھ مل گیا جو اس نے چاہا تھا لوگوں سے. تو ہم کہتے ہیں ہی واز گریٹ. الیگزینڈر دا گریٹ، اکبر دا گریٹ، یہ نام ہمیں ملتے ہیں ہسٹری میں، ان کے نام کے آگے گریٹ لگا ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگ کیا کچھ کوششیں، کیا کچھ محنتیں کرتے ہیں، اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو پل بھر کی شہرت مل جائے، ٹیلی ویژن پر ان کا نام آ جائے، اخبار میں ان کا نام آ جائے، کسی کتاب میں ان کا نام آ جائے. گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ ہر سال چھپتی ہے. 1 سال کے بعد اس میں نام تبدیل ہو جاتے ہیں. کوئی ہمیشہ کی شہرت بھی نہیں ہے، لیکن اس کتاب میں اپنا نام ڈلوانے کے لیے لوگ کیا کچھ محنتیں کرتے ہیں. کوئی سانپ بچھوؤں کے ساتھ پنجرے میں بند ہو کے وقت گزارتا ہے، کوئی پانی کے نیچے کتنا وقت گزارتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی 36 گھنٹے ناچتا رہتا ہے. ڈانسنگ کمپٹیشن بھی ہے نا، 36 hours you have to dance، بغیر رکے آپ کو 36 گھنٹے یا 48 گھنٹے بس آپ ناچے جائیں اور ناچے جائیں. یا اتنا کھانا جو کہ انسانی طور پہ ممکن نہیں لگتا، اتنا کھا لینا. کیوں کھا لینا؟ تاکہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آ جائے. تو ورلڈز ٹالسٹ ہے یا ورلڈز فاسٹسٹ ہے، ورلڈز لارجسٹ ہے، اس کے لیے لوگ کھپاتے ہیں اپنے آپ کو، کھپ جاتے ہیں کہ ہمارا نام آئے گا کتاب میں. جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں، بعض لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اسی چکر میں. تو یہ تو ایک قسم ہوئی لوگوں کی جن کو کہ ہم نے کہا پیپل پلیزرز. اب بیچنے والوں کی ایک اور قسم ہے. پہلی قسم تو وہ تھی کہ ایک انسان اپنے آپ کو دوسرے انسانوں کے ہاتھ پر بیچ رہا ہے. اب یہ جو دوسری قسم ہے، اس میں جو بیچنے والا ہے وہ خود ہی خریدار ہے. اس نے اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں فروخت کر دیا، اپنی رضا کے لیے، اپنے پلیجر کے لیے اپنی جان، اپنا مال خرچ کرتا ہے. اسے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، اسے کوئی پرواہ نہیں
معاشرہ، سوسائٹی اسے کس نظر سے دیکھ رہی ہے. یہ نفس پرست لوگ ہوتے ہیں، سیلف پلیزرز. کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ شخص سیلف پلیزر ہے؟ یہ کیسے پہچانا جائے گا میں سیلف پلیزر ہوں؟ آپ کو ان کی گفتگو میں اکثر و بیشتر میں کا لفظ ملے گا. مجھ کو نہیں اچھا لگتا، میرا نہیں دل چاہتا، مجھے نہیں کرنا، آئی ڈونٹ لائک اٹ، مجھے کرنا ہے، آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ. جیسے پہلے کی پہچان کیا ہم نے پڑھی تھی؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ان کی پہچان یہ ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں مجھے نہیں کرنا یا مجھے کرنا ہے. نفس پرست لوگ ہوتے ہیں یہ. کارنل پلیجرز میں ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں. یوں سمجھیں کہ ان انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں. جیسے جانور ہیں وہ بھی اپنے اینیمل انسٹنکٹس پر جیتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. یہ بھی وہی ہیں. ایک جانور کو کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی کس نظر سے دیکھ رہا ہے، وہ تو اپنی ہی خواہشات کے پیچھے چلتا رہتا ہے. ہم نے پڑھا تھا سورہ آراف میں مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال تو کتے جیسی ہے. اپنی ہی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، کوئی اور زندگی کا مقصد ہی نہیں. اپنے آپ کو راضی رکھنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. شراب کی یا کسی نشے کی عادت ہے، بس عادت پڑ گئی، چونکہ نفس کو مزہ آ رہا ہے نشہ کرتے رہیں گے. الکوہولک ہو جائیں گے یا ڈرگ ایڈکٹ ہو جائیں گے. انہیں کوئی مطلب نہیں کہ وہ معاشرے کا ناسور بن رہے ہیں، معاشرے پر بوجھ بن رہے ہیں، وہ کسی دوسرے انسان کے حقوق پامال کر رہے ہیں یا دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. انہیں کوئی غرض نہیں. کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کوئی پرواہ نہیں. خود ان کو مزہ آتا ہے، بس یہ خوش رہتے ہیں. بعض جو قاتل ہیں، سیریل کلرز، اگر آپ ان کا بیان پڑھیں، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی تم نے کیوں قتل کیے اتنے لوگ؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر اور ان کا خون بہتے دیکھ کر ہمیں انٹینس پلیجر کا احساس ہوتا ہے، ہمیں شدید خوشی کا احساس ہوتا ہے. تو یہ لوگوں کو قتل کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ دو کیٹیگریز ہو گئیں، سیلف پلیزرز اور پیپل پلیزرز. قرآن ان دونوں کیٹیگریز میں رہنے والے انسانوں کو، ان دو سوداگروں کو، جنہوں نے اپنا سودا لوگوں کے ہاتھوں پر کیا ہو یا جنہوں نے اپنا سودا اپنے نفس کے ہاتھوں کر لیا ہو، اور انسانوں کی 99.99% انہی دو کیٹیگریز میں یا تو ڈیوائیڈڈ ہے یا ملی جلی ہے. ایسے بھی انسان ہیں جنہوں نے اپنے نفس کے ہاتھوں اور انسانوں کے ہاتھوں اپنا سودا کر لیا، بانٹ لیا اپنی جانوں کو اور اپنے مال کو اپنے اور لوگوں کے درمیان، اپنی رضا اور لوگوں کی رضا دیکھتے رہتے ہیں. تو قرآن اس کیٹیگری کو یا ان دونوں کیٹیگریز کو ایک ٹرم دیتا ہے، ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے قرآن ان کے لیے، اور وہ اصطلاح ہے، وہ ٹرم ہے کافر، کفر کرنے والے. اس لیے کہ انہوں نے پوری طرح شکر ادا نہ کیا اپنی جان کا اور اپنے مال کا. انہوں نے اچھی طرح سروے نہیں کیا مارکیٹ کا، انہوں نے بڑی ناشکری کی. اور بھی بائر موجود تھا کوئی مارکیٹ کے اندر، اس بائر کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس خریدنے والے کو چھوڑ دیا جو ان کو بہترین قیمت دے سکتا تھا ان کی جانوں کی اور ان کے مال کی. اور اس تاجر کو چھوڑ کر، اس خریدنے والے کو چھوڑ کر، اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سستا بیچ دیا. بہت ہی انہوں نے گھٹیا سودا کیا، بڑی ہی ناشکری کی. دراصل انہوں نے حق نہ ادا کیا اپنی جان کا، اپنے مال کا، ظلم کیا اپنے اوپر. تو قرآن کہتا ہے ان دونوں کو کافر، چاہے نام ان کے مسلمانوں والے ہوں یا غیر مسلم والے نام ہوں. ناموں کی بات نہیں، بات تجارت کی ہے. تم نے کس کے ہاتھ پر بیچا اپنے آپ کو، تم نے کس کی خاطر بھیجا، کس کی رضا کے لیے؟ بات تو سودے کی ہے. تو ناموں سے کچھ نہیں ہوتا. اور حقیقت ہے کہ انسانوں کی اکثریت اسی کیٹیگری میں رہی ہے جن کو قرآن نے کافر کہا ہے. سورۃ شعراء میں بہت سی اقوام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور آخر میں تبصرہ آتا ہے ان قوموں کے ذکر کے بعد کہ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے. کون تھے؟ کافر تھے، اکثر کافر تھے. اب یہاں رک کر تھوڑا سا ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا میں کافر ہوں؟
کیا میں وقتاً فوقتاً کافر ہو جاتی ہوں؟ یہ خود اپنا سوچیں. اچھا، اب جو ہم نے بات کی اس آیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، کہ ان میں سے تو اکثر مومن نہیں تھے. تو یہ مومن کون ہوتے ہیں؟ اس آیت میں بھی سورہ توبہ کی جو آیت ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو تجارت کی ہے کس سے کی ہے؟ من المومنین. اللہ نے مومنوں سے تجارت کی ہے، اللہ نے مومنوں سے خرید لیے ہیں ان کی جانیں اور ان کے مال. تو انسان تو سب ہیں، ہمیشہ سے انسان بسے ہیں دنیا میں، انسان سب ہیں، مگر مومن کون ہے؟ پتہ چلا کہ انسان ہونا کچھ اور بات ہے اور مومن ہونا کوئی اور ہی بات ہے. انسان سب ہیں لیکن سب مومن نہیں ہیں. سب مومن انسان ہوتے ہیں، سب انسان مومن نہیں ہوتے. تو یہ مومن کون ہے؟ اتنے ساروں کا تو ہم نے ذکر کر کے دیکھا کہ انسانوں کی اکثریت تو کافر ہے. تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو، اس آیت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، اکثریت کافر ہے، مومن بہت کم. اور مومن ہیں کون؟ اب یہ تھرڈ کیٹیگری ہے انسانوں کی. دو تو ہم نے ڈسکس کر لی، یہ تیسری ایک قسم ہے انسانوں کی، اور یہ بہت ریئر ہے، بڑی انقا ہے. ایکسیپشنل ہیومن بینگز ہیں، غیر معمولی انسان ہیں. یہ وہ ذہین اور انٹیلیجنٹ مائنورٹی ہے، اقلیت ہے، ایکسیپشنل ہیومن بینگز ہیں کہ انہوں نے دنیا میں آ کر مارکیٹ کا سروے کیا. انہوں نے دیکھا اپنی جان ان کے پاس تھی، ان کا مال ان کے پاس تھا. انہوں نے جلد بازی سے کام نہیں لیا، انہوں نے فوری اجر نہ چاہا، انہوں نے لانگ ٹرم پلاننگ کی، دور تک سوچا. فار سائٹڈ لوگ، دور اندیش لوگ، اور انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر اچھی طرح مارکیٹ کا سروے کر کے اپنے دونوں ایسٹس، اپنی جان اور اپنا مال، انہوں نے ہائیسٹ بڈر کے ہاتھوں بیچ دیا، جس نے سب سے زیادہ ان کی بولی لگائی تھی، جو سب سے زیادہ ان کو بدلہ دے رہا تھا. اس ہائیسٹ بڈر کے ہاتھوں انہوں نے اپنا سودا کیا، اور اپنا سودا انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ کر دیا. جب انہوں نے اپنا سودا کرنا چاہا، اللہ نے خرید لیا ان کو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، اللہ نے تو خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال. تو یہ نفس کی بات بھی ہم ذرا کر لیتے ہیں، جان جس کا کہ ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. قرآن میں اکثر و بیشتر جہاں نفس آتا ہے اس کا ترجمہ جان ہی کیا جاتا ہے. یہ درست ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس آیت کے لحاظ سے ہم تھوڑا سا اور گہرائی میں جاتے ہیں، اس نفس کے لفظ کو دیکھتے ہیں. اگر ہم نفس کا ترجمہ زندگی کریں، ٹھیک ہے، یا جان کریں، تو زندگی کا سودا تو یا جان کا سودا تو لوگ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، وہ ساری زندگی دین پڑھنے پڑھانے میں گزار دیتا ہے، تو اس نے اپنی جان کا سودا تو کیا نا، اس نے ایک طرح سے زندگی اپنی لگا دی دین پڑھنے پڑھانے میں. یہودیوں میں بھی ایسے عالم تھے، عیسائیوں میں بھی راہب تھے، مسلمانوں میں بھی ایسے عالم جنہوں نے زندگی اللہ کے نام پر وقف کر دی، لیکن اللہ کے ہاں وہ ناکام قرار پائے، اللہ نے قبول نہیں کیا. بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث طویل ہے، خالی اس کا مضمون آپ کو سامنے یہاں رکھنا مقصد ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو مقدمہ پیش کیا جائے گا اللہ کے حضور میں، 3 لوگوں کا ہوگا. ایک عالم ہوگا ان میں سے، ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا. تینوں سے جب اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، تو وہ کہیں گے اللہ ہم نے تیرے لیے اپنی جان دی. شہید یہ کہے گا، عالم کہے گا اللہ میں نے تیرے نام پر علم پھیلایا، زندگی کھپا دی. اور سخی کہے گا اللہ میں نے تیرے نام پر اپنی دولت خرچ کی. لیکن اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا. حالانکہ جو کچھ انہوں نے لگایا اللہ کے نام پر، زندگیاں لگا دیں، لیکن وقت لگایا، زندگی لگائی، نفس نہیں لگایا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ نفس کیا چیز ہے؟ یہ نفس ہے دراصل
اپنا ایگو، اپنی انا کو اللہ کے آگے جھکا دینا، اللہ کے ہاتھ پر بیچ دینا۔ ان کا نفس اکڑا رہا، ان کے نفس نے چاہا، ان کی انا نے یہ چاہا کہ لوگ میری تعریف بھی کریں۔ تو حقیقت میں یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سودا دوسرے لوگوں کے ہاتھوں پر کیا۔ انہوں نے چاہا کہ ہم دین کا علم پڑھیں تو ہماری واہ واہ ہو، ہماری بہت تعریفیں ہوں،